من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی 5 صورتیں مکمل کرنے کے بعد اب ہم چھٹی صورت پر آتے ہیں جو کہ سورہ الانعام ہے۔ سورہ الانعام اس تسلسل میں آنے والی پہلی طویل مکی سورہ ہے، یعنی ہم نے بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ یہ تمام مدنی صورتیں ابھی تک پڑھی ہیں، اور اب یہ پہلی طویل مکی صورت آتی ہے جو کہ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق پوری کی پوری مکے میں نازل ہوئی اور بیک وقت نازل ہوئی تھی، اور روایات میں یہ تصریح بھی آتی ہے کہ جس رات یہ نازل ہوئی اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قلم بند کروا دیا تھا۔ تفہیم القرآن میں اس صورت کے دیباچے میں بہت تفصیل کے ساتھ مکی زندگی کے نزول قرآن کے ادوار کا ذکر ہے۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ اس مقام پر ہم مکی صورتوں کے تاریخی پس منظر کی ایک تشریح پیش کرتے ہیں تاکہ آئندہ تمام مکی صورتوں کو اور ان کی تفسیر کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ جہاں تک مدنی صورتوں کا تعلق ہے تو ان میں تو قریب ہر ایک کا زمانہ نزول معلوم ہے، یا یہ کہ تھوڑی سی کاوش سے معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن مکی صورتوں کے بارے میں یہ بات اتنے تفصیل کے ساتھ معلوم نہیں ہے کہ یہ کس دور میں نازل ہوئیں۔ بہت کم صورتیں آیتیں ایسی ہیں جن کے زمانے نزول کے بارے میں کوئی صحیح اور معتبر روایت ملتی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے کی تاریخ اس قدر جزئی تفصیلات کے ساتھ نہیں لکھی گئی جیسی مدنی دور کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ جزئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹیلڈ، یعنی کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ جو مکے میں صورتیں نازل ہوئیں ان کے بارے میں ایک ایک صورت یا ایک ایک آیت کے متعلق یہ متعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کس سن میں آئی تھی، لیکن بہرحال جو مکی زندگی کی دور کی یہ صورتیں ہیں ان کی تحقیق کو ذہن میں رکھ کر مولانا مودودی کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دعوت اسلامی کے نقطہ نظر سے 4 بڑے بڑے نمایاں دور ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلا دور وہ تھا
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور وہاں سے لے کے انہوں نے نبوت کا اعلان جب تک کیا، یہ 3 سال کا دور بنتا ہے۔ اس میں خفیہ طریقے سے دعوت دی گئی اور اس کو سری دور کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا دور جب اعلان نبوت کی کر دیا گیا، اور اس وقت ظلم و ستم اور فتنہ کا آغاز شروع ہوا، یہ 2 سال کا دور بنے گا۔ اس میں جو ہے وہ مذاق اڑایا جاتا تھا، الزامات لگائے جاتے تھے، جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ مسلمانوں پر باقاعدہ زیادتیاں شروع ہو گئیں۔ یہ 2 سال کا عرصہ انہوں نے کہا۔ اور تیسرا دور جو ہے وہ 5 نبوی سے لے کر حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات یعنی 10 نبوی تک پر مشتمل ہے، تقریباً 5 یا 6 سال۔ یہ والا وہ دور تھا جب مخالفت انتہائی شدت اختیار کر چکی تھی، اور مسلمانوں نے کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، صحیح۔ اور اسی زمانے میں مسلمانوں کا جو ہے بائیکاٹ ہوا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھیوں سمیت شیبہ ابی طالب میں محصور کیے گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ چوتھا دور 10 نبوی سے لے کر 13 نبوی تک کا تقریباً 3 سال کا بنتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا زمانہ تھا، اور یہاں مکے میں زندگی 2 بار ہو گئی تھی۔ اسی زمانے میں رسول اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، اور اسی زمانے میں جو حج کے قافلے آئے تھے ان کو انہوں نے دعوت دینی شروع کی تھی، اور یہاں تک کہ پھر بیعت عقبہ ہوئی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہر زمانے کی نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں ان میں اپنے مضامین اور اپنے انداز بیان میں دوسرے دور کی صورتوں سے کچھ نہ کچھ مختلف پائی جاتی ہیں، جس کے بعد اس بات کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ مکی دور کی ابتدائی صورت ہے، یا دوسرے دور کی، یا تیسرے دور کی، یا آخر کی۔ تو اب اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں سورہ الانعام کے بارے میں کہ یہ آخری دور کی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، یعنی مدینہ ہجرت سے پہلے جو مکے میں آخری نازل ہوئی ان میں یہ والی صورت ہے جو کہ مکمل نازل ہوئی۔ اب ہم سورہ الانعام کی ترجمہ اور تفسیر کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا، اور اس کے ہاں قیامت کا ایک مقرر وقت بھی ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ تمہاری چھپی اور ظاہری سب باتیں جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے یا کرتے ہو۔ ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑا ہو۔ ان کے پاس جب حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا، بس جلدی انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش نازل کی اور نہریں بنائیں جو ان کے نیچے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہ کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کیں۔ اور اے نبی، اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب آپ پہ نازل کرتے، پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو کر دیکھتے، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو بھی ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، اور تب بھی ہم انہیں اسی شبہ میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا تھا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا تھا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے نبی، کہہ دیجئے تم زمین میں گھومو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ابھی ہم نے 11 آیت تک، پہلی سے لے کے 11 آیت تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس میں یہ یاد رہے کہ ان آیات میں مخاطب کون ہیں۔ یہ وہ مشرکین عرب ہیں جو کہ اس بات کو مانتے تھے کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے، وہی دن نکالتا ہے، وہی رات لاتا ہے، اس نے ہی ستارے، چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ان کے جو لات یا حبل یا عزا یا اس قسم کے جو بھی دیوی دیوتا ہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ ان سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ نادانو، جب تم خود یہ بات جانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، تو یہ دوسرے کون ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، انہیں نظریں پیش کرتے ہو، نیازیں دیتے ہو، ان سے دعائیں مانگتے ہو اور ان سے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ کی گئی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ظلمات اور نور کو پیدا کیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ روشنی تو ایک ہے اور تاریکیاں
جمع میں استعمال ہو، ظلمات تاریکیاں بہت ساری ہیں، بالکل اسی طرح سورہ الانعام کی 153 آیت میں ہم نے دیکھا ہے، اور یقیناً میرا سیدھا راستہ یہی ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے رستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ سبیل ایک ہی ہے اور سبلا یعنی بہت سارے راستے غلط سمت میں جا رہے ہیں، اور سچا راستہ ایک ہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد ان کی ذریت کو بھی مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد ایک مدت مقررہ ہے جو اس نے مقرر کر دی، اور اس کے بعد ایک دوسری مدت بھی ہے جو کہ اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ تو تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ پہلی مدت جو مقرر ہے وہ اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد سے موت تک کی ہے، اور دوسری مدت جو مقرر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طے شدہ ہے کہ جب سارے کے سارے انسان اگلے پچھلے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور حساب دینے کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، یہ دوسری مدت ہے۔ اس کے بعد یہ بات اس میں آتی ہے کہ حق کا مذاق جو اڑانے والے تھے ان کی نفسیات یہ تھی، اور یہ ہے ہمیشہ سے اور رہے گی، کہ کیسی ہی دلیل آ جائے، کتنا ہی بڑا معجزہ آ جائے، کیسے بھی حجت کیوں نہ پیش کر دی جائے، لیکن پھر بھی وہ حق سے منہ ہی موڑتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ حق سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر ان لوگوں کے پاس
نیچے بھی ان کی نہریں ہوتی تھیں. اس قدر خوشحال لوگ تھے. لیکن پھر کیا ہوا کہ ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ لوگ جنہیں اس نے قصہ کہانیاں بنا دیا، تم ان سے بڑھ کر کوئی خاص نہیں ہو. کہ تمہارے ابھی دیکھیے پھر سے اس بات کو ذہن میں لائیے جو ہم نے کہا کہ مکی دور کی آخری نازل ہونے والی صورتوں میں تو جو کچھ قریش کو، جو کچھ اہل مکہ کو عداوتیں دکھانی تھی دکھا چکے، جو کچھ کرنا تھا کر چکے. اب یہاں پر تنبیہ ان کے لیے آ رہی ہے کہ تم کوئی خاص نہیں ہو، کہ تمہارے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو پچھلے قوموں کے ساتھ ہوا. اچھا، اور آخر میں یہ ایک پوائنٹ آیا ہے کہ رسول کی بشریت سے انکار کرتے تھے. کہتے تھے کہ رسول کو انسانی صورت میں کیسے بھیج دیا؟ اگر فرشتہ ہمارے سامنے آتا تو پھر ہم مان لیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہاں تفسیر میں سورہ الحجر آیت نمبر 14 اور 15 کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں یہ ترجمہ ہے، اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں پھر وہ اس پر چڑھنے بھی لگیں تو بھی یہی کہیں گے کہ بے شک ہماری آنکھیں مخمور ہو گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا. اور سورہ الطور آیت 44 میں فرمایا گیا، اور اگر یہ آسمان سے عذاب گرتا ہوا کوئی ٹکڑا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تہ بتہ بادل ہے. عذاب کا ٹکڑا بھی گرے گا تو کہیں گے بادل ہے. یعنی یہ ان کی عناد کا عالم ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ اگر فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیا جاتا تو یہ مان لیتے. اچھا، پھر ایک اور جواب اس کا دیا گیا کہ اگر فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا تو کہا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں ہی بھیجتے، اور جو شبہ اب یہ کرتے ہیں اسی شبے میں ہم پھر انہیں ڈال دیتے. اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی اگر ہم انسانوں کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اسے انسانی شکل و صورت میں ہی بھیجتے. کیوں؟ تاکہ انسانوں کے لیے اس سے مخاطب ہونا، اس سے دین سیکھنا، اس کی طرح عمل کرنا آسان ہوتا. اور جب ہم ایسا کرتے تو پھر بھی یہ اپنے اسی شبے میں مبتلا رہتے اور یہی کہتے کہ بشر کیسے بنا دیا گیا. اس میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کے پاس کوئی فرشتہ پیغمبر بن کر آتا تو وہ بھی انسانی صورت میں آتا، کیونکہ انسان فرشتوں کو ان کی اصل نورانی شکل میں نہیں دیکھ سکتے. تو اس بات کا یہ جواب آیا ہے کہ بتا دیا گیا ہے کہ اس صورت میں بھی یہ انکار کر دیتے، اس صورت میں بھی یہ انکار کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے لیے یہ برابر ہے. 11ویں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ فتح، نصرت اور دنیا اور آخرت میں اچھا انجام آپ کا ہی ہونا ہے، کیونکہ آپ سے پہلے کے پیغمبروں کو بھی اسی طرح مذاق بنایا گیا تھا. اور ان کو کفار کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ دیکھ لو کہ زمین پہ گھومو پھرو اور دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب اور مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، کیسے انہیں عبرتناک سزائیں دی گئیں. تو اب جبکہ دوسری طرف اللہ نے کیسے اپنے پیغمبروں اور اہل کتاب بندوں کو دنیا اور آخرتی کامیابیوں سے نوازا، تو اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کس گروہ میں شامل ہوتے ہو. آیت نمبر 12 سے 21 تک کا ترجمہ سنیے. ان سے پوچھئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے. اس نے مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. وہ قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہ تو ایمان نہیں لاتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور خوب جانتا ہے. اے نبی کہہ دیجئے کیا میں اس اللہ کے سوا معبود بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا؟ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہو جاؤں جو اسلام لایا اور آپ مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیں. کہہ دیجئے بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کر دیا، اور یہی ہے واضح کامیابی. اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اور دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ خوب حکمت والا نہایت باخبر ہے. اے نبی ان سے کہیے گواہی کے طور پر کون سی چیز سب سے بڑھ کر ہے؟ کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو ڈراؤں، یعنی خبردار کر دوں. کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجئے میں یہ گواہی نہیں دیتا. اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لاتے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟
بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ آیات میں بڑی خوبصورت بیان ہے، توحید خالص کا بیان ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے، سوال کے ذریعے پوچھا جا رہا ہے، اور وہی ہے جو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں، اسے جو کہ آسمان زمین کو پیدا کرتا ہے، ہمیں کھلانے والا ہے، تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور جب وہ خیر دینا چاہے اس کی خیر کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے نقصان کو کوئی روک نہیں سکتا، سب کی گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کے بعد سوال کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ بھی کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اول من اسلم، سب سے پہلے اسلام لانے والا بن جاؤں، یعنی اس امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والا میں خود ہوں۔ اس بات سے کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں سب سے پہلے اس کے اوپر خود ایمان لانے والے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب بھی ہم کسی چیز کی بیان کریں، تبلیغ کریں، تو سب سے پہلے اس پہ ایمان لانے والے خود بنیں۔ اور اس کے بعد ایک حدیث یہاں پر آتی ہے، انہی آیات کے معنوں کے تحت انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جو تو عطا فرمائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو عطا نہ فرمائے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تجھ سے نہیں بچا سکتی۔ اس کے بعد یہ والی بات آئی کہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنی بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ یہ ہم پہلے بھی اس کا ذکر پڑھ چکے ہیں۔ اور وہ کیوں پہچانتے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس سابق انبیاء کی طرف سے خبریں موجود تھیں، ان کی جو کتب ہیں ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف لکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مقام بھی لکھا ہوا تھا، جو جہاں پیدا ہوں گے وہاں کی نشانیاں بھی لکھی ہوئی تھیں، لہٰذا انہیں یہ بات معلوم تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ آیت نمبر 22 سے لے کے 30 تک کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان سے ہم کہیں گے، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے؟ پھر اس جواب طلبی پر ان کی معذرت یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے، اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیں وہ اپنے آپ پر کیسے جھوٹ گھڑیں گے، اور جنہیں وہ جھوٹے معبود بنا لیتے تھے سب وہاں گم ہو جائیں گے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں رکاوٹ ڈال دی ہے، اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ میں کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے، کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اپنے رب کی نشانیوں کو ہرگز نہ جھٹلائیں گے اور ہم مومنوں میں سے ہوں گے۔ نہیں، بلکہ ان کے وہ کرتوت تو ظاہر ہو چکے ہوں گے جنہیں وہ پہلے چھپاتے تھے، اور اگر انہیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی وہ وہی کام کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے، کیوں نہیں، یہ حق ہے ہمارے رب کی قسم۔ تو اللہ فرمائے گا، پھر تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اور یہ بہت سخت آیات ہیں جن میں ان بدبختوں کا بیان ہے جو کان لگا کر کلام کو سنتے تھے لیکن دلوں میں ان کے پردے تھے، کانوں میں ان کے بھاری پن ڈال دیا گیا، اور یہ اللہ نے ڈالا تھا۔ پھر یہ سب کلام سن کر کہتے تھے کہ یہ تو پرانے قصے ہیں، اساطیر الاولین ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ پھر وہ خود بھی رکتے تھے اس کلام سے اور دوسروں کو بھی اس کو سننے سے روکتے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ پردہ جو کانوں پہ ڈالا تھا، یہ بھاری پن جو اللہ نے ڈالا تھا، کیوں ڈالا؟ یہ انہی کے اپنے بغض کی وجہ سے، ہیٹریٹ کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ڈالا گیا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جب قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے تو یہ کیا کہیں گے۔ یہاں اللہ نے کفار کی اس حالت کا ذکر کیا جب انہیں روز قیامت جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس کی زنجیروں اور بیڑیوں کو دیکھیں گے، جہنم کی دہشت ناکیوں اور ہولناکیوں کا اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے۔ اس وقت وہ یہ کہیں گے،
یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں، یعنی ان کو ڈینائی نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔ اب یہ جو خواہش ان کی ہوگی کہ ان کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، وہ نیک عمل کریں اور مومن بن جائیں، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، بلکہ یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا۔ کیا ہے جو چھپایا کرتے تھے؟ یعنی کہ اپنے دل کے اندر جو کفر، جو غصہ، جو ہیٹریڈ یہ چھپاتے تھے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے اب وہ ظاہر کر دیا۔ اب بتا دیا گیا کہ جب یہ عذاب کو دیکھ کر یہ بات کہیں گے تو اللہ نے بتایا کہ اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا تھا پھر وہی کرنے لگیں گے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ایمان کی جو محبت بظاہر ان کے دل میں آ گئی ہے کہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں تو وہ پھر نیک کام کریں، یہ ایمان کی محبت نہیں ہے، بلکہ اگر دنیا میں آئے تو پھر وہی حرکتیں کریں گے جو کچھ کے پہلے کرتے تھے، جن کاموں سے روکا گیا تھا وہی دوبارہ انجام دیں گے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دلوں پر جو پردہ ڈالا گیا، کانوں میں جو بھاری پن پیدا کر دیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی ہی کانسٹنٹ ڈینائل کی وجہ سے، مسلسل تکذیب کرنے کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے ڈالا، کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اس قابل ثابت کر دیا تھا۔ اور اب جو عذاب کو دیکھ کر ایمان کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر اگر دوبارہ لوٹا دیے جائے تو دوبارہ وہی عمل کریں گے جو اب کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 31 سے 39 تک کا ترجمہ۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ خبردار، بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے۔ اور دنیا کی زندگی بس کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ اے نبی، ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، بس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اے نبی، بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے، تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ اور اگر ان لوگوں یعنی کافروں کا حق سے منہ موڑنا آپ کو ناگوار ہے، تو اگر آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر گزریں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ حق کو قبول تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جہاں تک مردوں کا تعلق ہے تو اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا، اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بڑی نشانی نازل فرمائے، لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ ہو، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بات آپ کو غمگین کرتی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اس میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بات غمگین کر رہی تھی اور کتنا غمگین کر رہی تھی۔ ان میں 3 مقامات ہیں جن کے اوپر غور کیجئے۔ ایک سورہ فاتر کی 8ویں آیت ہے، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے آپ کا دم ہی نہ نکل جائے۔ سورہ الشعراء کی 3ری آیت ہے، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر شاید آپ اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے۔ اور سورہ کہف کی 6ٹھی آیت میں ہے کہ اے پیغمبر پھر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کے پیچھے غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس بے شک وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ آپ کو جھوٹا نہیں قرار دے رہے بلکہ اللہ کو جھوٹا، استغفر اللہ العلی العظیم، اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ اس کے بارے میں تفہیم القرآن میں سے بھی تھوڑا مطالعہ کرتے ہیں کہ لکھا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیت سنانی شروع نہیں کی تھی، آپ کے قوم کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔
آپ کے اوپر کامل اعتماد رکھتے تھے، لیکن انہیں جھٹلانا اس وقت شروع کیا جھٹلانے کا مطلب ہے ڈینائی کرنا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا شروع کیا. یعنی انہوں نے جتنی بھی آپ کی تکذیب کی، جتنا بھی آپ کی مخالفت کی، نبی ہونے کی حیثیت سے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، اور حضرت علی کی روایت کے مطابق ایک دفعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ ہم آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے، مگر جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں. تو اسی بنا پر یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ یہ جھوٹ جو قرار دے رہے ہیں، جو تکذیب یہ کر رہے ہیں، یہ تمہاری نہیں کر رہے بلکہ ہماری کر رہے ہیں، اور ہم اس بات کو تحمل اور بردباری کے ساتھ برداشت کیے جا رہے ہیں، ان کو ڈھیل پر ڈھیل دیے چلے جا رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ پچھلے پیغمبروں نے بھی اسی طرح سے صبر کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد ان کو پہنچا دی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے جو بدلی نہیں جا سکتی، کہ میں اور میرا رسول ضرور غالب رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں اور ہدایت کو قبول کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کریں. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی ہے کہ ایمان صرف وہی لوگ لائیں گے جن کی قسمت میں ایمان لانا لکھ دیا ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ ہرگز نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. پھر اس کے بعد جو ان کا مسلسل کا مطالبہ تھا کہ نشانی اتاریں، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ ہر طرح کی نشانی اتارنے پر قادر ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کیا نہیں جانتے کہ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ نشانی نہیں اتار رہا اور اس کو مؤخر کیے ہوئے، کیونکہ اگر ان کے مطالبے پر نشانی اتار دے گا اور اس کے بعد وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں جلد ہی دنیا میں سزا دے دے گا. اسی طرح جس طرح پرانی قوموں کو اللہ نے سزا دی، انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور پھر آگے یہ بیان فرمایا کہ زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے، ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں. کہا امتیں ہیں. اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی ایسی جماعتیں ہیں جو اپنے اپنے نام سے پہچانی جاتی ہیں، یعنی یہ بھی تمہاری جیسی مخلوق ہیں، اور اللہ نے ان کی جماعتیں بنائی ہیں. یہ ایک آیت ہے جو کہ آیت متشابہات میں ہے کہ کیسی امت ہیں وہ ہمیں علم نہیں، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ اور بھی مخلوق ہیں جو کہ امت کی طرح ہیں، اور سب کے سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. اس کے بارے میں تفسیر میں لکھا ہے کہ ساری مخلوق کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، جانوروں کو، حیوانوں، پرندوں اور دیگر تمام مخلوق کو. اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا عالم یہ ہوگا کہ سینگوں والی بکری سے بے سینگوں کی بکری کو بھی انصاف دلایا جائے گا. پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب مٹی ہو جاؤ، تو انہیں مٹی ہوتے ہوئے دیکھ کر کافر یہ خواہش کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، سورہ نبا میں جو ہے کہ اے کاش میں مٹی ہوتا. یعنی کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ دیگر سب کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور اس وقت انہیں دوبارہ موت دے دی جائے گی، اور اس وقت کافر جو ہے وہ یہ خواہش کرے گا کہ میں انہی طرح کے کوئی حیوان ہوتا اور میں بھی مٹی بن جاتا. آیت نمبر 40 سے 49 تک. اے نبی کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے. پھر اگر وہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے. اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور جو عمل وہ کرتے تھے اس میں شیطان نے ان کے لیے کشش پیدا کر دی تھی. پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا. پھر وہ نا امید ہو کر رہ گئے. پھر اس قوم کی جڑ کاٹ ڈالی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اے نبی ان سے کہہ دیجیے اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھیے کس طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں. کہیے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو بتاؤ کیا ظالموں کے سوا
کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے، اور ہم نے کوئی رسول ایسے نہیں بھیجا جسے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو۔ پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا جو نافرمانی وہ کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے نفس میں سے نشانی پیش کی ہے اس کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے اوپر بھی رسول بھیجے تھے، اور اس کے بعد انہیں آزمائش میں مبتلا کیا۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ دو چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا چاہیے، بأسا اور ضرا۔ بأسا کے معنی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے مطلب فقیری، یعنی کہ پاورٹی، معاش میں تنگی، پیسوں کی وجہ سے کھانے پینے میں تنگی، اور ضرا کا معنی یہ لکھا ہوا ہے کہ تکلیف یا دکھ، بیماری یا وبا، اس قسم کی چیزیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ کیوں؟ آگے خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کے حضور گڑ گڑائیں۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی۔ یہ جو ہماری سنا اللہ نے بتایا ہے کہ یہ ہماری ان کے اوپر آئی تو پھر انہوں نے کیوں نہیں عاجزی اختیار کی۔ تو ہمیں براہ راست یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی سختی آئے گی تو اس وقت جو ہے وہ عاجزی اختیار کرنی ہے۔ کس طرح سے؟ اس کا اظہار کس طرح سے کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کر کے، دعائیں مانگ کے، آہوزاری کر کے، استغفار کر کے۔ قوم یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے استغفار کیا تھا اور سر کے اوپر آیا ہوا عذاب ان کے اوپر سے ٹالا گیا تھا۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ کیوں نہ انہوں نے آہوزاری کی، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا، بلکہ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے تو دل اور ہی سخت ہو گئے۔ کوئی دل میں ان کی نرمی اور رقت پیدا نہیں، دل سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان نے انہیں ان کے لیے بہت بھلا کر کے دکھایا، بہت اچھا کر کے دکھایا۔ کون سے کام؟ شرک، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، گناہ، یہ جو بھی کام ہے۔ پھر انہوں نے بھلا دیا جو کچھ کہ ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا اور انہوں نے بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً نہیں پکڑ لیا، بلکہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، رزق کے دروازے کھول دیے۔ جن چیز کی پہلے بندش آئی تھی وہ اب کھل گئی، رزق بھی ملنے لگا اور صحت بھی ملنے لگی اور مال و دولت کی فراوانی بھی ملنے لگی، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یعنی یہاں تک کہ جب مال اور اولاد اور رزق کی فراوانی کی وجہ سے وہ اترانے لگے، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو اچانک ہی پکڑ لیا، اس طرح کہ پھر وہ مایوس ہو گئے، ہر قسم کی خیر و بھلائی سے مایوس ہو گئے۔ بارے میں لکھا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کشادہ رزق عطا فرمائے اور وہ اسے اللہ کی تدبیر نہ سمجھے تو وہ بے عقل ہے، اور جس شخص کو اللہ رزق کی تنگی میں مبتلا کر دے اور وہ اسے آزمائش نہ سمجھے تو وہ بھی بے عقل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پریشانی دے تو اس وقت اللہ کے آگے گڑ گڑانا، استغفار کرنا، دعا کرنا، عاجزی اختیار کرنا ہے، اور جب وہ نعمتیں ہمارے اوپر نعمتوں کے دہانے کھول دے تو اس وقت اسے بھول نہیں جانا ہے بلکہ اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اب سنتے ہیں ترجمہ آیت نمبر 50 سے لے کے 62 تک۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے نبی آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، وہاں اس کے سوا ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور ان لوگوں کو اپنے سے مت روکیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں۔ پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم اسی طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ اے نبی کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا،
اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اس دلیل کو جھٹلایا ہے۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، وہی حق بات بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کب کا چکا دیا گیا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جسے وہ جانتا نہ ہو، اور کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اور وہی ہے اللہ جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر دوسرے دن تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مالک ہے۔ خبردار فیصلے کا سارا اختیار اسی کو حاصل ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ ان آیات میں جو باتیں آئی ہیں انہیں بالترتیب ہم لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں اور نہ ہی میں غیب کا علم جانتا ہوں، بلکہ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی تکریم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کریں جو صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں۔ یہ ان کے اوصاف صحابہ کرام کے، اور اگر آپ ایسا کریں گے یعنی اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ کس طرح ان کی عزت اور تکریم کریں، اور جب آپ کے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ انہیں سلام کہیے، ان کی عزت افزائی کیجئے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وسیع و بے پناہ رحمت جو ہے اس کی خوشخبری سنائیے۔ کیا خوشخبری سنائیے؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ بھی خوشخبری سنائیے کہ بے شک جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو وہ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو ایک کتاب میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے یہ لکھا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ بہت بڑی اور عظیم آیت ہے۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب 5، غیب کی کنجیاں 5 ہیں، اور اس کے بعد فرمایا بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ یہ سورہ لقمان کی 34 آیت جو کہ تلاوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ مفاتیح الغیب ہو گیا، اور اس کے بعد آگے آ گیا کہ کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ اور سورہ مومن میں ہے آیت نمبر 19 میں، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینے چھپاتے ہیں ان کو بھی۔ یہاں پہ یہ سب تمام آیتیں بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جو غیب جس کا اسے علم ہے اس کی باریکیوں کا اندازہ ہو جائے کہ کون کون سی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں تک وہ جانتا ہے، یعنی کہ پتہ،
اور یعنی کہ انسان کی آنکھ کے اندر جو نیت ہے، خیانت ہے، وہ تک اسے علم ہے، لہٰذا وہ بچ کر کہاں جائے گا۔ اور اس کے بعد آخری جو پوائنٹ اس کے اندر آیا کہ جب موت آتی ہے، تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، ترجمہ ہے کہ حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کو فوت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور دیگر ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ بہت سے فرشتے ملک الموت کے معاون ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جسم سے روح کو نکالتے ہیں اور جب وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے تو ملک الموت اسے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ کس کو؟ انسان کی روح کو، یعنی پہلے وہ فرشتے ان کی مدد اور معاونت کرتے ہوئے انسان کے جسم سے اسے نکالتے ہیں، اور پھر جب وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے تو ملک الموت اسے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اور اللہ نے بیان فرمایا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، یعنی جو موت جس کو آ رہی ہے اس کی روح کی حفاظت میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جہاں اللہ عز و جل چاہتا ہے وہ اسے پہنچا دیتے ہیں۔ اور ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکوکاروں کی روح علیین میں جاتی ہے اور بدکاروں کی روح سجین میں جاتی ہے۔ اب ہمیں ایک لمبی حدیث اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، مسند احمد کی حدیث ہے یہ، بے شک میت کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، اگر آدمی نیک ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اے پاک جان تو نکل آ، تو پاک جسم میں تھی، نکل آ، تو قابل ستائش ہے، تجھے آرام، خوشبودار پھولوں اور ناراض نہ ہونے والے رب کی خوشخبری ہو۔ اس سے بار بار یہ کہا جاتا ہے حتیٰ کہ روح نکل آتی ہے، پھر اسے آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس کے دروازے کھولنے کا کہا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں ہے۔ وہ کہتے ہیں پاک نفس کو خوش آمدید ہو، اچھے جسم میں تھی، داخل ہو جا اس حال میں کہ تو قابل ستائش ہے، تجھے آرام، خوشبودار پھولوں اور ناراض نہ ہونے والے رب کی خوشخبری ہو۔ ہمیشہ اسے یہ کہا جاتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے اس آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ پھر اگر وہ آدمی برا ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ اے خبیث جان نکل آ، تو خبیث جسم میں تھے، نکل آ، تو قابل مذمت ہے، تجھے گرم پانی، پیپ اور اس طرح کے اور بہت سے عذابوں کی خوشخبری ہو۔ اس سے بار بار یہ کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ باہر نکل آتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولنے کا کہا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے فلاں ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس خبیث جان کو جو خبیث جسم میں تھی خوش آمدید نہ ہو، تو واپس لوٹ جا کہ تو قابل مذمت ہے، تیرے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا۔ اسے آسمان سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے، پھر اسے قبر میں لے جایا جاتا ہے۔ حدیث طویل ہے جس کے بعد قبر میں سوال و جواب کا تذکرہ ہے، ہم یہاں اس کو ابھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ آیت میں جسم کے روح سے نکلنے تک کا ہی بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نیک بندوں میں شامل کرے، موت کے وقت آسانی عطا فرمائے اور ہماری ارواح کو فرشتے سلامتی کے ساتھ اپنے رب تک پہنچائیں، آمین۔ اور اب سنیے آیت نمبر 63 سے 70 تک کا ترجمہ۔ اے نبی کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے آہوزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کہہ دیجئے وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ دیکھیے ہم کس طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلائے حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں، ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لو گے۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیں یہاں تک کہ وہ اس کے سوا کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر ان ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، لیکن نصیحت کرنا ان کا فرض ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ اے نبی ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال سے ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا،
اور اگر وہ بدلے میں ہر طرح کا فدیہ دے تو بھی اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور جو کفر وہ کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اب آیت نمبر 63 سے 65 تک کے مضامین کی تشریح کرتے ہیں، جس میں یہ بیان آیا ہے کہ انسانی فطرت کیا ہے کہ جب اسے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں سخت مشکل ترین لمحات میں ہر طرف سے جب وہ پھنس جاتا ہے تو وہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ اور چپکے اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ خشکی اور تری یعنی سمندر اور صحرا جہاں بھی وہ ہے اس کی تاریکیوں میں، جنگلوں میں یا صحراؤں میں، جب وہ دریاؤں میں یا سمندروں میں، ان کی موجوں میں، طوفانوں کی لپیٹ میں، جس صورت میں بھی لوگ ایسی صورت میں جب کہ وہ نجات کا طلبگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرماتے ہیں۔ اسی مضامین کی آیات مختلف جگہوں پہ جو ہیں ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آتا ہے آیت نمبر 67 میں، اور جب تم کو سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں۔ سورہ یونس کی 22ویں آیت میں آیا ہے، وہی تو ہے جو تم کو خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ موافق ہواؤں کے جھونکوں کے ساتھ سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہاں ان کشتیوں پر زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ اب گھیر لیے گئے ہیں، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں گے۔ اور پھر اس صورتحال کے بعد جب انہیں اس مشکل سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے تو یہاں بیان فرما دیا کہ پھر تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، جب تم خوشحالی میں ہوتے ہو تو دوسرے معبودوں کو بھی اس کے ساتھ پکارنے لگتے ہو اور برے وقت میں صرف اور صرف اسے پکارتے ہو۔ پھر اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں یہ فرمایا گیا کہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، بے شک وہ تم پہ مہربان ہے۔ اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے اور ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرا۔ کیا پس تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف سے زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں سے بھری ہوئی آندھی چلا دے، پھر تم اپنا کوئی کارساز نہ پاؤ، یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ اس سمندر میں لے جائے پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے، پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔ کس قدر سختی آیات ہیں، ان تمام کو ہم نے ملا کے پڑھا اور اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی پاور یہاں پر انسان کو دکھائی۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل کو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی کہ وہ کشتی میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ معبودوں کو چھوڑ کر ہم اسی کو پکار رہے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہی بات تو محمد کہتے ہیں، اور وہ ایمان لائے۔ یہ ہمیں یہاں سے ملتی ہے ان تمام مقامات سے کہ جب بہت زبردست تکلیف اور پریشانی میں ہوتا ہے اور ہر طرف سے اس کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو، یعنی وہ اس پر نظریے پر یقین رکھتا ہو کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، یا وہ مشرک ہو اور اس نظریے پہ یقین رکھتا ہو کہ ایک سے زیادہ ہیں، یا وہ جو بھی ہو پکے کچے ایمان والا انسان ہو، وہ یہ کرتا ہے کہ صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ اور بعد میں کیا کرتا ہے، یہ سب مشرکین کی تو باتیں ہمیں پتہ ہی کہ وہ بعد میں کیا کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے حالات بھی جانتے ہیں کہ وہ بعد میں نظر نیاز دربار پہ چڑھاوے، مراد پوری ہو گئی تو فلاں کے دربار پہ چڑھاوے چڑھانے شروع ہو گئے۔ یہ حرکتیں اور یہ شرک کے کام مسلمانوں کے ہاں بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کو مصیبت سے نجات مل گئی تو اس ایک اللہ کے سوا باقی سارے شراکت دار شامل ہو جاتے ہیں۔ 65 آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دھمکی آئی ہے کہ کہہ دیجئے وہی اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پہ عذاب بھیجے، یا تمہیں گروہ میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ تو اب اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، مسلم کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب تعالیٰ سے 3 دعائیں کی ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے،
تو اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا. میں نے دعا کی کہ میری ساری امت کو قحط میں مبتلا کر کے ہلاک نہ کرے, تو اللہ نے میری اس دعا کو بھی قبول کر لیا. اور میں نے دعا کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف اور انتشار میں مبتلا نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یلبسکم شیعا فرمایا کہ تمہیں فرقے فرقے کر دے. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ گروہ میں تقسیم کر دے. اور امت محمد کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ گروہ میں تقسیم ہوئی. پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک فرقے کے سوا دیگر سب جہنم میں جائیں گے. استغفر اللہ العلی العظیم. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. اور 73 کا مطلب ہوتا ہے 73. تو یہ وہ فرقے ہوں گے جنہوں نے سنت سے ڈیویٹ کیا, جنہوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا اور دوسرے راستے اختیار کر لیے. اور وہ گروہ جو صراط مستقیم پر اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ قائم رہے گا, وہی جہنم سے بچنے والا گروہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت کی ہے, اور یہ ہم پہلے بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں. اور اس کے بعد اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہے اور دنیا کی زندگی انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے, آپ ان سے الگ ہو جائیے. اور اس کے بعد یہ حکم آیا کہ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں, لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ سب بھی پرہیزگاری اور یعنی تقوی اختیار کریں. یہاں پر ایک حکم ملتا ہے جو کہ تمام مومنین کے لیے ہے. اس کو ہم تفہیم القرآن میں سے پڑھتے ہیں کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے خود بچ کر کام کرتے ہیں ان پر نافرمان لوگوں کے کسی عمل کی ذمہ داری نہیں ہے. انہیں زبردستی اپنے اوپر خوامخواہ اس بات کو فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ نافرمانوں سے بحث اور مناظرہ کر کے انہیں ضرور ہی قائل کرنا ہے, ہر لغو بات کا ضروری جواب دینا ہے, اور اگر وہ لوگ نہ مانیں تو کسی نہ کسی طرح منوا کر ہی چھوڑنا ہے. نہیں, بلکہ ان کا فرض بس اتنا ہے کہ جنہیں گمراہی میں بھٹکتے دیکھ رہے ہیں انہیں نصیحت کریں اور حق بات ان کے سامنے پیش کر دیں. پھر اگر وہ نہ مانیں اور جھگڑے اور بحث اور حجت بازیوں پہ اتر آئیں تو اہل حق کا کام یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دماغی کشتیاں لڑنے میں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں, اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے رہیں. تو ایسے لوگوں کے بجائے انہیں اپنے وقت کو اور اپنی قوتوں کو ان لوگوں کی تعلیم اور تربیت اور اصلاح پر صرف کرنا چاہیے جو خود حق کو طلب کرتے ہوئے آئیں. ان آیات میں ہمیں داعی کے لیے یہ اصول ملا کہ وہ کن لوگوں کے اوپر اپنے وقت کو لگائے جو کہ حق کی طلب کرنے والے ہیں, اور ان لوگوں پہ اپنے وقت کو اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرے جو کہ صرف حجت اور بحث کرنے والے لوگ ہیں. اب آیت نمبر 70 سے 73 تک کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اے نبی کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا ہو, وہ زمین میں حیران پھرتا ہو, اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا. کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے, اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو جائیں, اور یہ کہ صلاح قائم کرو اور اس اللہ سے ڈرو, اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا, اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا, قول اسی کا حق ہے. اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی, وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے اور وہی حکمت والا خبر رکھنے والا ہے. حشر کے دن جو سور پھونکا جائے گا اس کے بارے میں حدیث آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اسرافیل نے سور کو منہ میں لے لیا ہے اور اپنی پیشانی کو جھکا لیا ہے, اور وہ اس انتظار میں ہے کہ انہیں حکم ہو اور وہ اس میں پھونک مار دیں. اور امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کو بیان کیا کہ ایک اعرابی نے آیا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول سور سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قرن ينفخ فیہ. اس کا معنی ہے اس سے مراد وہ سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا. اس حدیث سے جہاں ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ سور ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی سینگ ہے جس میں کہ پھونکنے کے لیے اسرافیل منہ میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ انہیں حکم ملے اور وہ اس میں پھونک مار دیں. یہ
بھی پتہ چلا کہ لمحہ قیامت کتنا قریب ہے کہ بس وہ اس کے منتظر ہیں. آخری زمانہ چل رہا ہے کہ جس کے بعد اب اس میں پھونک ماری جائے گی اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی. اس سے آگے کی جو آیات ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. 74 سے ہم آگے چلتے ہیں. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پڑے دیکھتا ہوں. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا. ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر جب اس نے چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہی میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا. پھر جب اس نے سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بے شک جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف مرکوز کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. میں اسی کا پرستار ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو اس ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو. ہاں اگر میرے رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں ان سے کیوں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو جن کی اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی. پس دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. اور یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی. ہم جسے چاہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں. بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے. اور ہم نے اس ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. ہم نے سب کو ہدایت دی اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی. اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اور ہم نے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی. وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. اور ہم نے اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی. اور ان سب کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی. اور کچھ کو ان کے باپ دادا، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی. یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے برباد ہو جاتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت دی تھی. اب اگر یہ لوگ اس ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو بے شک ہم نے اس کے لیے ایسی قوم تیار کی ہے کہ وہ ان کا انکار کرنے والی نہیں. یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، لہٰذا اے نبی آپ بھی ان کے طریقے کی پیروی کریں. کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے. اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ شروع ہوا، یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ مکی صورت ہے اور قریش عرب جو ہیں ان کے سامنے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے بڑے فخر اور غرور کے ساتھ، اور انہیں خود کو ان کی اولاد کہتے اور خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والا کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اسی خانہ کعبہ کے خادم ہیں جس کو کہ اسماعیل نے تعمیر کیا. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا، اور یہ ایک شہادت پیش کی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے کہ جس طرح اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت سے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے شرک کا انکار کیا ہے، اور تم لوگ جنہیں مصنوعی خداؤں کو اپنا خدا بنا رہے ہو ان سب سے منہ موڑ لیا ہے اور صرف ایک اللہ کے آگے سر کو جھکا دیا ہے. بالکل اسی طرح کل یہی کچھ ابراہیم بھی کر چکے ہیں. اور پھر اس کا پورا بیان آگے آتا ہے. اس میں سب سے پہلے جو آیات ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جس طرح پیار سے نصیحت کی، بتوں کی عبادت کرنے سے منع کیا، وہ دل نشین انداز ہے. اس میں اس کا ذکر ہے. اس کے تفصیلی ذکر انشاءاللہ آگے سورہ مریم میں بھی آئے گا، وہاں پر ہم اسے پڑھیں گے.
اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کے دلائل دیکھے کائنات کے اندر، ان کا ذکر ہے۔ اب اس بارے میں مفسرین کی رائے میں اختلاف نظر آتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات درج ہے کہ یہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو اور اس کے بعد چاند کو اور اس کے بعد سورج کو کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور پھر کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو نہیں مانتا، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، تو یہ مقام جو ہے انہوں نے کہا پوری گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک دلیل دے رہے ہیں جس سے کہ انہیں یہ پتہ چلے کہ ایک ہی توحید کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ روشن سے روشن ستارہ بھی ڈوب جاتا ہے، چاند بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے، معدوم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور سورج بھی ڈوب جاتا ہے اور اندھیرا طاری ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے ان ڈوبنے والوں کو اپنا رب جان لیا ہے وہ سوچیں کہ یہ ڈوبنے والے بہتر ہیں یا وہ رب بہتر ہے جو فاطر السماوات والارض ہے، وہ کبھی بھی غائب نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ کہنا ہے ان کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے بعد، نبی بننے کے بعد جب اپنی قوم کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے تو اس وقت یہ سارے کی ساری صورتحال ہوئی ہے۔ جبکہ تفہیم القرآن میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حق کی تلاش میں، حق کی جستجو میں خود سوچ رہے ہیں کہ رات کا تارا اور اس کے بعد چاند اور اس کے بعد سورج، اس میں انہوں نے ایک سوال یہ اٹھایا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے اب تک ان مناظر کو دیکھتے ہوئے نہیں آئے تھے؟ اچانک ایک دن تو انہوں نے نہیں دیکھے تھے یہ تمام، لیکن اس کا خود ہی جواب اس میں دیا گیا ہے۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ انہیں جب اس بات کا شعور اور اس بات کی طلب اور سمجھ آئی تو انہوں نے اس کو اس طرح سے روزانہ کی جو فطرت میں قوانین فطرت روزانہ دیکھ رہے تھے انہی کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین تک پہنچے، اور اسی طرح کوئی بھی انسان جو غور کرے گا کائنات کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تک پہنچے تو اس کے بعد یکسو ہو گئے، حنیف بن گئے، اور پھر انہوں نے کہہ دیا وما انا من المشرکین، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے دعا کی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ توحید خالص کے اقرار کے بعد قوم نے ان کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو، حالانکہ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا، یعنی اللہ تعالی نے مجھے حق کی بصیرت اور ہدایت عطا کی ہے اور میرا دل مطمئن ہو گیا، تو پھر میں اب تم لوگوں کے ان شبہات کی طرف اور ان لائن کی طرف توجہ کیوں دوں؟ اور پھر انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، بلکہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے اس اللہ سے کہ جس کے ساتھ تم شریک بناتے ہو، جس کے بارے میں کوئی دلیل اس نے نازل نہیں کی۔ اس کے بعد جو یہ آیت آتی ہے 82، جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ مخلوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ملا نہیں دیا۔ تو اب یہاں پر جب صحابہ کرام نے آیت سنی تو انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملانا ہے، اگر ظلم کے ساتھ ایمان کو ملا دیا تو پھر ہدایت نہیں ہے، امن اور ہدایت نہیں ملے گی۔ تو وہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، کیا تم نے وہ بات نہیں سنی جو اللہ کے بندے لقمان نے کہی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ سورہ لقمان 13 ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو پھر صحابہ کرام کو اطمینان ہو گیا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہی ہے۔ دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہاں مراد یہ ہوئی کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ایمان لانے کے بعد وہ ہدایت پانے والے۔ اس کے بعد جو آیات ہیں اس میں نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ اس سے پہلے ہم نوح کو ہدایت دے چکے ہیں اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر آیا،
تو یہاں لکھا ہے کہ نوح اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کو ایک عظیم خصوصیت حاصل ہے، جو یہ ہے کہ حضرت نوح کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام اہل زمین کو پانی میں غرق کر دیا تھا تو سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے وہی بچے تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی اولاد کو باقی رکھا، اور اس کے بعد جتنی نبوت کے سلسلہ چلا وہ انہی لوگوں کی، حضرت نوح کی اولاد میں سے چلا۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی اولاد جو کہ 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل، ان دونوں کی میں اللہ تعالیٰ نے نبوت لکھی، اور حضرت اسحاق کے اولادوں میں پہ در پہ انبیاء آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اچھا، یہاں پر ان آیات میں جو 90 تک ہم نے آیات پڑھی، اس میں جن انبیاء کا ذکر آیا وہ حضرت ابراہیم کی اولاد اسحاق اور اس کے بعد یعقوب، ان کا ذکر آیا، اور پھر ان کی اولادوں میں داؤد، سلیمان، یوسف، موسیٰ اور ہارون، اس کے بعد زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، اور اس کے بعد اسماعیل، یسع، یونس اور لوط۔ ان ناموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کے باپ داداؤں، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی جسے اللہ نے چاہا اسے چنا، اور انہیں صراط مستقیم اور ہدایت عطا کی۔ یعنی ان انبیاء کے جن کے نام آئے ہیں، ان کے علاوہ بھی ان کے اوپر کی نسل میں، ان کی نیچے کی نسلوں میں اور ان کے بھائیوں کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے مزید انبیاء بھیجے جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ اور یہاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، لہٰذا اے نبی آپ بھی ان کے طریقے کی پیروی کریے اور کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی ان انبیاء کے بھیجے جانے کے بعد اب اور ہدایت کے آ جانے کے بعد اب انسان کے اپنی اوپر ہے کہ وہ ان میں سے کسے فالو کرتا ہے، ان انبیاء کے طریقے کو فالو کرتا ہے اور تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے تو اس نصیحت کو قبول کرتا ہے یا پھر اس کا انکار کرتا ہے۔ اور اگر وہ انکار کرتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بے شک ہم نے اس کے لیے ایسی قوم تیار کی ہے کہ وہ ان کا انکار کرنے والی نہیں، یعنی اگر تم انکار کرنے والی قوم میں شامل ہوتے ہو تو ہو جاؤ، اللہ نے ایک قوم تیار کر رکھی ہے جو اس کا اقرار کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کی فالوورز میں شامل کرے، انبیاء پر ایمان لانے والوں میں شامل کرے، اور آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کرنے کی اور آخر دم تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائے، اور ہمیں ان بدبختوں میں شامل نہ کرے جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کا انکار کیا اور اس کے ذریعے اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کہیں انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سسٹم کا ہی انکار کر دیا۔ نعوذ باللہ ان نکون معہم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا بیان جو ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 90 تک مکمل ہوا۔ پہلی آیت سے لے کے 90 تک 90 تک ہم نے مکمل کی۔ کل سے ہم انشاءاللہ 91 سے لے کر اختتام سورت تک مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔